ويشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. سجدہ کر لیجئے. یہ سجدہ تلاوت ہے. قرآن میں 14 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ سجدہ کیا جاتا ہے. چاہے آپ نماز میں پڑھیں چاہے نماز کے باہر پڑھیں کہیں بھی پڑھیں تو اس وقت جو ہے وہ سجدہ کرنا چاہیے. کیا یہ شریک ٹھہراتے ہیں ایسی چیزوں کو جنہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا بلکہ وہ خود مخلوق ہیں, نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں, اور اگر تم ان کو بلاؤ کہ وہ رہنمائی کریں تو وہ تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے. برابر ہے چاہے تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو. بے شک وہ لوگ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو تمہاری جیسی مخلوق ہے تو ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار پر لبیک کہیں اگر تم سچے ہو. کیا ان کے لیے پیر ہے جس سے وہ چلتے ہیں, یا ان کے پاس ہاتھ ہے جس سے وہ پکڑتے ہیں, یا ان کے پاس آنکھ ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں, یا ان کے پاس کان ہے جن سے وہ سنتے ہیں؟ کہہ دیجئے کہ اپنے تمام شریکوں کو بلاؤ اور میرے خلاف چال چلو اور مجھے کوئی مہلت مت دو. میرا ولی اور کارساز تو وہ اللہ ہے جس نے انتہائی اہتمام کے ساتھ اس کتاب کو نازل کیا ہے
اور وہ صالحین کا مولا اور کارساز ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کے تم پکارتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، اور اگر تم ان کو رہنمائی کے لیے پکارو تو وہ تمہاری بات نہیں سنیں گے، اور تم ان کو دیکھتے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ دیکھتے نہیں۔ اے نبی، عفو درگزر کا معاملہ کیجئے، معروف کا حکم دیجئے اور جاہلوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، اور اگر شیطان کی جانب سے کوئی اکساہٹ ہو تو اللہ کی پناہ چاہیے، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وہ لوگ جو متقی ہیں ان کا حال یہ ہے کہ جب بھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ ہوتی ہے تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور ان کے ساتھی ان کو ضلالت اور گمراہی میں آگے بڑھاتے ہیں اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، اور جب تم انہیں کوئی آیت نہیں دکھاتے ہو تو یہ کہتے ہیں کیوں نہیں تم نے اپنے سے گڑھ لیا۔ کہہ دیجئے کہ میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی جانب سے میری طرف وحی کی جاتی ہے، یہ تمہارے پروردگار کی جانب سے بصیرت افروز چیزیں ہیں، ہدایت ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحمت ہو، اور اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل میں گڑ گڑا کر اور خوف کے ساتھ، اور زیادہ بلند آواز سے نہیں، صبح و شام، اور غافلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ بے شک وہ لوگ جو تمہارے پروردگار کے پاس ہے اللہ کی عبادت سے بے نیاز نہیں ہوتے اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے سجدہ ریز رہتے ہیں۔ یہ سورہ اعراف کا آخری حصہ ہے۔ سورہ کی آیتیں ہیں اور اس میں انتہائی اہم ہدایتیں دی گئی ہیں۔ ایک طرف تو شرک کی بے حقیقتی واضح کی گئی ہے کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ تو تمہاری جیسی ایک مخلوق ہیں، اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ان حالات میں جب کہ مخالفت بھی ہو رہی ہے، استہزاء بھی ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا روش اختیار کرنی چاہیے، اور یہ ہدایات تمام اہل ایمان کے لیے ہمیشہ کے لیے ہر دور میں امت مسلمہ کو کیا کام کرنا ہے اور کس طرح سے صبر کے ساتھ دعوت کا کام اور اللہ کے دین کے غلبے کا کام کرنا ہے، اس سلسلے میں اہم ترین ہدایت ہے اس سورہ کے آخری حصے میں دی گئی ہے۔ یہاں فرمایا ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، یہ ایسے چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کا ساجی ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ تو خود مخلوق ہے۔ اب یہ جو بت پرست ہوتے ہیں، ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جن کو اپنا معبود سمجھتے ہیں وہ، اور اس کے بعد علامت کے طور پر کچھ مورتیاں بنا لیتے ہیں، جیسے فرشتوں کو معبود سمجھتے ہیں ان کی مورتیاں بنا لیا، یا ستاروں کو معبود سمجھتے ہیں ان کی مورتیاں بنا لیا۔ تو اس طرح سے مختلف مخلوقات کو اپنا معبود بناتے ہیں اور علامت کے طور پر مورتی بنا لیتے ہیں، اور بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کے جو ماننے والے ہیں وہ انہی مورتیوں کو خدا سمجھتے ہیں اور انہی سے اپنی غرض اور اپنی حاجت بیان کرتے ہیں، وہاں سجدہ کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس کو یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں ان کے اندر تو کوئی خوبی نہیں ہے، وہ تو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود مخلوق ہے۔ ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، وہ تو خود محتاج ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، پھر ان مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو معبودان باطل ہیں، یہ جو تمہارے اصنام ہیں، تمہاری مورتیاں ہیں جن کو تم نے گڑھ لیا ہے، اگر رہنمائی کے لیے تم ان کو یاد کرو اور ان سے رہنمائی چاہو، ہدایت چاہو، تو یہ تو تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے، یہ تو تمہاری رہنمائی نہیں کر سکتے، تمہیں کوئی راستہ نہیں بتا سکتے، یہ تو کچھ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، چاہے تم ان کو پکارو
چاہے تم خاموش رہو، یہ تمہارے کام آنے والے نہیں، تمہاری رہنمائی نہیں کر سکتے، تمہاری مدد نہیں کر سکتے، تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، یہ لوگ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ ستارے ہوں، چاہے کچھ بھی ہوں، یہ تمام چیزیں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، عباد امثالکم، یہ سب مخلوق ہیں تمہاری جیسے تم اللہ کی مخلوق ہو، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، ان کے اندر خالقیت کی تو کوئی صفت نہیں ہے، یہ تو تم جیسے بندے ہیں۔ فرشتے تو اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، یہ ستارے ان کا جو کام ہے اس میں لگے ہوئے ہیں، تو تم جن کو پکار رہے ہو یہ تو عباد امثالکم، یہ تو اللہ کے بندے ہیں، یہ بھی مخلوق ہیں جیسے تم مخلوق ہو۔ فدعوہم، تو پکارو ان کو اگر یہ کچھ کر سکتے ہوں، فدعوہم فلیستجیبوا لکم، اگر ان کے اندر کچھ طاقت ہے تو تمہاری دعا کو سنے، وہ تمہاری حاجت پوری کرے، تمہارے کام آئیں، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اگر تم سچے ہو تو پھر ان کو پکار کے دیکھو، یہ تمہارے کس کام آتے ہیں، ذرا غور تو کرو۔ الہم ارجل یمشون بہا، تم نے ایک بت بنا لیا، اس کی پوجا کر رہے ہو اور دیوی دیوتا بنا لیا ہے، کیا ان کے پاس پیر ہے جس سے یہ چلتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے پاس ہاتھ ہے جس سے یہ پکڑتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے پاس کان ہے جس سے یہ سنتے ہیں؟ کچھ ہے ان کے پاس؟ نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے، نہ چل سکتے ہیں، نہ پکڑ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ذرا غور تو کرو، تم نے ان کو اپنا معبود بنا لیا ہے، ان کے پاس کچھ ہے، کوئی حیثیت ہے، کوئی طاقت ہے؟ کچھ تو نہیں ان کے پاس، کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ، اے نبی کہہ دیجئے کہ تم ان پر سہارا کرتے ہو، بھروسہ کرتے ہو، جتنے تمہارے معبود ہیں سب کو میرے خلاف اکٹھا کر لو اور دیکھتا ہوں یہ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں، میرے لیے تو اللہ کافی ہے۔ اگر تم ان کو بہت سمجھتے ہو کہ یہ نفع نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے اندر طاقت ہے، تو جتنے تمہارے شرکا ہیں اور جتنے تمہارے دیوی دیوتا ہیں اور جتنے تمہارے معبودان باطل ہیں سب کو بلاؤ، ثم کیدون، اور میرے خلاف سازش کرو، فلا تنظرون، اور مجھے کوئی مہلت مت دو۔ جیسے قرآن کے بارے میں کہا گیا تھا نا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اگر تم اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہو تو اس جیسی ایک کتاب پیش کر دو، جتنے مددگار سب کو اکٹھا کر لو، جتنی طاقت سب کو اکٹھا کر لو۔ قرآن جیسی ایک سورہ نہیں بنا سکتے تم، چند آیتیں نہیں پیش کر سکتے تم، تو اسی طرح سے یہاں کہا جا رہا ہے کہ نبی ان کو چیلنج کر دیجئے کہ یہ اپنے معبودان باطل پر بڑا بھروسہ کرتے ہیں، بڑا اعتماد کرتے ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے کہ میرے خلاف سب کو بلاؤ اور جتنی چال سکتے ہو چال چلو، اور کوئی مہلت دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیوں نہیں بگاڑ سکتے؟ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، میرا ولی اور میرا کارساز اور میرا سہارا تو وہ اللہ ہے جس نے اس کتاب کو بڑے اہتمام کے ساتھ نازل کیا ہے، میرا بھروسہ تو اس کے اوپر ہے اور اسی کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے، وہ اگر میری حفاظت کرے تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ جتنے تمہارے معبودان باطل سب کو اکٹھا کر لو، میرا ولی کون ہے؟ اللہ ہے۔ ان ولی، میرا ولی، میرا کارساز، میرا ہمدم، میرا ناصر، میرا مددگار کون ہے؟ اللہ ہے۔ الذی نزل الکتاب، جس نے کتاب کو نازل کیا ہے۔ تنزیل کا جو لفظ ہے اس کے اندر پورا اہتمام ہے کہ پورے اہتمام کے ساتھ اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اس نے کتاب نازل کیا ہے، وہی میرا ولی ہے، وہی میرا کارساز ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور تمام نیک لوگوں کا وہی ولی ہے، تمام نیک لوگوں کا وہی سہارا ہے، تمام اہل ایمان کا وہی کارساز ہے، وہی مددگار ہے، اہل ایمان اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تم اپنے لوگوں کو بلاؤ، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور اس اللہ کو چھوڑ کر کے جن لوگوں کو تم پکارتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، لا یستطیعون نصرکم،
وہ تمہاری مدد کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ تمہارے کام نہیں آ سکتے، تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ ولا انفسہم ینصرون، اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، تمہاری مدد تو دور کی بات ہے، وہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب لوگ گئے میلے ٹھیلے میں تو بت خانے میں گئے اور تمام بتوں کو توڑ دیا، پاش پاش کر دیا، کوئی نہیں کچھ کر سکا، اور جو بڑا بت تھا کلہاڑی اسی کے اوپر لٹکا دی۔ یہ لوگ آئے، کہا یہ کس نے کیا؟ اسی نے کیا ہوگا، اسے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں، اسی سے پوچھو کس نے کیا ہے، تم ان کو اپنا معبود سمجھتے ہو تو پوچھو اس سے۔ تو فرمایا کہ یہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُونَ، تم اگر پکارو ان کو رہنمائی کے لیے، مدد کے لیے، تو یہ سن نہیں سکتے، تمہاری پکار سنیں گے نہیں، تمہاری آواز سنیں گے نہیں۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور تم ان کو دیکھو گے تو ایسا لگے گا کہ ٹکی باندھ کے تم کو دیکھ رہے ہیں۔ اب جیسے مورتی بنی ہوئی ہے تو آنکھ بھی بنی رہتی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ٹکی باندھ کے آپ کو دیکھ رہی ہے مورتی، حالانکہ وہ دیکھتی نہیں ہے۔ فوٹو آتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ دیکھتا نہیں ہو۔ تو اسی طرح سے مجسمہ ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کی محنت، آپ کی کوشش، دوسری طرف مخالفت، مزاحمت، استہزاء، مذاق اڑانا، ایذا رسانی کرنا، مخالفت کی جتنی شکلیں ہیں سب ہو رہی ہیں، شباب پر ہے، اہل ایمان کو ستایا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، مکے کی زندگی نگاہوں کے سامنے رکھیے، اور کس طرح سے طوفان بدتمیزی آپ کے خلاف برپا تھا، ہر طرف سے آپ کی مخالفت ہو رہی تھی۔ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ رہنمائی آگے آیتوں میں دی گئی، اور ہر دور کے لیے رہنمائی ہے۔ اہل ایمان کو دعوت کا کام کرنا ہے، اسلام کو پھیلانے کا کام کرنا ہے، حق کو عام کرنے کا کام کرنا ہے، شرک کو مٹانے کا کام کرنا ہے، اور اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے مسلسل کوشش کرنی ہے، کتنی بھی مخالفت ہو، کتنی بھی مزاحمت ہو۔ ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ہدایت دی جا رہی ہے، لیکن یہ پوری امت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اور ہر دور کے لیے۔ پہلی بات، خذ العفو، عفو درگزر کا معاملہ کیجیے، یعنی مخالفین کا رویہ چاہے کتنا ہی خراب ہو، آپ کا رویہ شریفانہ ہونا چاہیے۔ عفو درگزر سے کام لیجیے، نظر انداز کیجیے، اینٹ کا جواب اینٹ سے مت دیجیے، پتھر سے دینا تو دور کی بات ہے۔ عفو درگزر سے کام لیجیے، معاف کیجیے، اپنے سینے کو کشادہ کیجیے۔ نادان ہے، جانتے نہیں، نبی سے بڑھ کر کے خیر خواہ کسی قوم کا کون ہو سکتا ہے؟ نبی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تمام انبیاء کہتے تھے وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، میں تمہارے لیے ناصح ہوں، خیر خواہ ہوں، امانت داری کے ساتھ اللہ کی امانت تم تک پہنچا رہا ہوں، لیکن مخالفت کرتے تھے۔ تو پہلا جو ہتھیار ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ہر صورت میں اپنے مخالفین کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرنا، کشادہ دلی کا معاملہ کرنا۔ اور قرآن نے یہ بتایا ہے کہ برائی کا جواب تم بھلائی سے دو، گالی کا جواب تم دعا سے دو، تمہارے راستے میں جو کانٹا بچھائے تم اس کے راستے سے کانٹا ہٹا دو۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، بھلائی اور برائی یہ دونوں نتیجے کے اعتبار سے یکساں نہیں ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، ایسا کرو کہ برائی کا جواب بھلائی سے دو، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جو تمہارا کٹر دشمن ہے وہ تمہارا جگری دوست ہو جائے گا۔ اخلاق کے اندر جو طاقت ہے وہ کسی چیز کے اندر طاقت نہیں۔ آپ کا ایک پڑوسی آپ کو برابر تکلیف پہنچاتا ہے، آپ اس کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، وہ آپ کے راستے میں کوڑا کرکٹ پھینکتا، آپ اس کے راستے کوڑا کرکٹ ہٹاتے ہیں، کب تک ہوگا یہ؟ ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی، ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنے رویے پہ نظر ثانی کرے گا، شرمندہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طرز عمل تھا، جو لوگ آپ کا برا چاہتے تھے آپ ان کا بھی بھلا چاہتے تھے۔ تو یہ ہتھیار ہے مسلمانوں کا،
خذ العفو، عفو درگزر سے کام لو، انتقام مت لو، معاف کرو، نظر انداز کرو، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ اس کو کہتے ہیں برتر اخلاقیات۔ ایک بات سمجھ لیجئے، اخلاق کی دو سطح ہوتی ہے، ایک ہے جوابی اخلاق اور ایک ہے برتر اخلاق۔ جوابی اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، جو میرے ساتھ برا سلوک کرے گا میں اس کے ساتھ برا سلوک کروں گا۔ تو یہ کوئی بہت غیر معمولی بات نہیں، یہ تو جانوروں میں بھی، آپ جانور کھلاتے پلاتے آپ کے اشارے پہ چلتا ہے وہ، یہ کوئی بہت خوبی کی بات نہیں ہے۔ برتر اخلاق یہ ہے کہ جو اچھا سلوک کرے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیجئے، جو برا سلوک کرے اس کے ساتھ بھی آپ اچھا سلوک کیجئے۔ یہ اخلاق کی تلوار ہے۔ اخلاق کی تلوار کے اندر جو کاٹ ہے وہ کسی چیز کے اندر نہیں۔ اللہ کے رسول نے اسی کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو جیتا تھا۔ تو فرمایا جا رہا خذ العفو، عفو درگزر سے کام لیجئے، کشادہ دلی سے کام لیجئے۔ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، عرف اور معروف یہ دونوں ایک چیز ہے۔ معروف کا بالمقابل کیا ہے؟ منکر۔ معروف کا مطلب بھلائی۔ بھلائی کو معروف کیوں کہتے ہیں؟ معروف کے معنی لغوی ہوتے ہیں جانی پہچانی چیز۔ تو نیکی جو ہے یہ جانی پہچانی چیز ہے، اور برائی جو ہوتی ہے وہ انجانی چیز ہوتی ہے، آدمی کے نفس کے خلاف، فطرت کے خلاف ہوتی ہے وہ۔ تو معروف کا حکم دیتے رہیے، بھلائی کا حکم دیتے رہیے۔ کچھ بھی یہ کہیں، ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو توحید کی دعوت ہے، آپ کے پاس رسالت کی دعوت ہے، آپ کے پاس آخرت کی دعوت ہے، پیش کرتے رہیے۔ یہ تو انسانوں کے دل کی آواز ہے، ان کے فطرت کی آواز ہے۔ جو بھی سعید روحیں ہوں گی وہ دھیرے دھیرے آئیں گی، ان چیزوں کو اپیل کرتی ہے۔ سب فطرت کی صدائیں ایسے لوگوں کو اپیل کرنے والی ہیں۔ تو آپ دعوت کا کام جاری رکھیے۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ آپ بددل ہو کر کے اپنا کام ہی بند کر دیجئے۔ دعوت کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے یہ سب ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکی کا حکم دیتے رہیے، برابر اپنا کام کرتے رہیے، دعوت جاری رکھیے، کسی چیز سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ ایسے لوگوں سے بحث بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں سے تکرار بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی سمجھنا چاہے تو آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن کوئی آدمی صرف کیڑا نکالنے کے لیے بات کرتا ہے، پریشان کرنے کے لیے بات کرتا ہے، تو کہہ دیے السلام علیکم۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جاہل لوگ جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم، آپ سے بات کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ایسے جاہلوں سے اعراض کیجئے، ان سے بحث مت کیجئے، ان سے تعرض مت کیجئے، اپنا کام جاری رکھیے، دعوت کا کام جاری رکھیے، تبلیغ کا کام جاری رکھیے، عفو درگزر سے کام لیجئے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ شیطان اکسائے۔ شیطان کیا کہے گا کہ ارے اتنا گالی دے رہا ہے تم بھی دے دو، کتنا برداشت کرو گے؟ اکسائے گا کہ اگر دبو گے تو اور دبائے گا، تم بھی جواب دے دو، اینٹ کا جواب پتھر سے دے دو، اس کا دماغ ٹھکانے لگ جائے گا۔ شیطان اکساتا ہے، طرح طرح سے ورغلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر شیطان کی طرف سے کبھی اس طرح کی کوئی اکساہٹ ہو جائے فاستعذ باللہ، فوراً اللہ کی پناہ چاہیے۔ سمجھ لی شیطان آ گیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے، فوراً رہنمائی فرمائے گا۔ تو کبھی کبھی اس طرح کی اکساہٹ دل میں ہوتا ہے نا، آدمی کب تک برداشت کرے گا؟ روز روز وہی چیز ہے تو برداشت کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ تو شیطان اس کو اکساتا ہے کہ ایک بار جواب دے دو تو اس کا ہوش ٹھکانے ہو جائے گا۔ تو جب اس طرح کی کوئی بات محسوس ہو فوراً اللہ سے پناہ، اللہ کی پناہ میں آ جائیے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، یہ متقیوں کا شیوا ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کا طریقہ یہی ہے، ان کا شیوا یہی ہے کہ جب بھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ آتی ہے، کوئی اس طرح کی بات آتی ہے، فوراً وہ متنبہ ہو جاتے ہیں، فوراً وہ متنبہ ہو جاتے ہیں کہ یہ شیطان اکسا رہا ہم کو راہ راست سے ہٹانا چاہتا، ہمارے راستے سے ہٹانا چاہتا، ہمارے شایان شان جو کام ہے اس سے ہٹانا چاہتا۔ فوراً ان کو
تنبہ ہو جاتا ہے، آگاہ ہو جاتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور ان کی آنکھ کھل جاتی ہے کہ ارے میں کدھر جا رہا تھا، تو غفلت میں تو ادھر جا رہا تھا، فوراً آنکھ کھل جاتی ہے کہ میرا یہ طریقہ نہیں، میرے اللہ نے مجھے یہ نہیں بتایا، میرے نبی کا یہ سیوا نہیں ہے، میرا یہ طریقہ نہیں، فوراً وہ راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ بہت صبر کا کام ہے، دین کا کام کرنا، دعوت کا کام کرنا بہت صبر کا کام ہے، بہت برداشت کا کام ہے۔ اللہ کے رسول نے کتنا صبر کیا، صحابہ نے کتنا صبر کیا، اسی طرح سے اس کام کو کرنا ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، ایک طرف تو متقیوں کا یہ راستہ ہے، اور دوسری طرف یہ جو لوگ ہیں حق کے جو مخالف ہیں، ان کا حال یہ کہ ان کے جو ساتھی ہیں، ان کے جو آوان و انصار ہیں، وہ ضلالت کے راستے میں ان کو آگے بڑھاتے ہیں اور اسی راستے میں ان کو آگے لے جاتے ہیں۔ ثم لا يقصرون، اور کوئی کوتاہی نہیں کرتے، ایک دم سے ان کو دلدل میں لے جا کے ڈال دیتے ہیں، اتنا چڑھاتے ہیں، اتنا ورغلاتے ہیں کہ وہ بالکل سے اب حق کی طرف آ نہیں سکتے، آخری منزل تک ان کو پہنچا دیتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اچھا ان کا حال یہ ہے کہ نشانی مانگتے تھے کہ یہ نشانی لاؤ، وہ نشانی لاؤ، اور جب کوئی نشانی آپ نہیں پیش کرتے تھے تو کہتے تھے کہ جس طرح سے قرآن کو تم نے گڑھ کے پیش کر دیا ہے تو ویسے ہی کوئی نشانی گڑھ کے پیش کر دو۔ استواء کے معنی ہوتے ہیں گڑھنا، تخلیق کرنا، تو یہ نشانی مانگتے تھے۔ کہا گیا کہ بھائی تمہارے لیے قرآن خود ایک نشانی ہے، قرآن کافی نہیں ہے، اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے تو قرآن کی نشانی اور قرآن کا معجزہ ہی کافی ہے، اور اگر ضد پر ہی اڑا ہوا ہے تو کچھ نہیں مانے گا، وہ دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانگے گا۔ فرمائے کہ ان کا حال یہ ہے کہ نشانی مانگتے ہیں، اگر آپ نشانی پیش نہ کریں تو کہتے ہیں کہ کیوں نہیں گڑھ لیا۔ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي، کہہ دیجئے کہ میں تو بس اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف وحی کی، میں کوئی چیز اپنی طرف سے پیش نہیں کرتا، میں گڑھ کے کوئی چیز نہیں لاتا، میں تو اتباع کرتا ہوں، جو وحی میری جانب ہوتی ہے میرے رب کی طرف سے، میں اسی کی پیروی کرتا ہوں اور اسی کو پیش کرتا ہوں، اس میں کوئی کمی بیشی میں نہیں کرتا۔ ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمہ لقوم یؤمنون، یہ جو قرآن ہے، یہ جو کتاب ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے پروردگار کی جانب سے بصیرت افروز دلائل پر مشتمل ہے۔ اگر عقل ہے تمہارے اندر، سمجھ ہے تمہارے اندر، تو یہ قرآن انتہائی بصیرت افروز چیزیں پیش کر رہا، اس کے اندر جو باتیں ہیں دلائل کے ساتھ ہیں، مدلل باتیں ہیں، توحید ہے تو اس کے دلائل ہیں، آخرت ہے تو اس کے دلائل ہیں، جو کسی دلیل کے ساتھ چیزیں پیش کر رہا ہے، تو یہ تو آنکھ کھولنے والی چیزیں ہیں، بصیرت افروز چیزیں، بینات ہیں، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے دلائل اس کے اندر ہیں، روشن براہین اس کے اندر ہیں۔ تو یہ قرآن کیا ہے؟ بصائر من ربکم، یہ تمہارے پروردگار کی جانب سے بصیرت افروز حقائق پر مشتمل کتاب ہے۔ وہدی ورحمہ لقوم یؤمنون، ہے تو سب کے لیے یہ، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ رہنمائی کون حاصل کرے گا؟ اس کی رحمتوں سے ہمکنار کون ہوگا؟ جس کے دل میں ایمان ہو، جو اللہ کی طرف لپکنا چاہے، اللہ کی طرف بڑھنا چاہے۔ قرآن تو ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن جو ہدایت حاصل کرنا چاہے اسی کے لیے قرآن مفید ہوگا، اور اگر کوئی آنکھ بند کرے تو اس کے لیے قرآن مفید نہیں ہو سکتا۔ گر نبیند بروز شب پر چشم، چشمے آفتاب راچ گناہ، چمگادڑ اگر دین میں نہیں دیکھتا ہے تو اس میں سورج کا کوئی قصور ہے؟ سورج کا کوئی قصور نہیں ہے، تو سورج کی روشنی تو سب کے لیے ہے، تو اسی طرح سے قرآن کی روشنی سب کے لیے۔ لیکن جو منکر ہیں، جو کافر ہیں، جو تکذیب کرتے ہیں، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور جن کے دل میں ایمان ہے، اللہ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ بصیرت تو سب کے لیے ہے، لیکن ہدایت اور رحمت کس کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے لیے۔ اب ان سے کہا جا رہا ہے، مشرکین کا حال یہ تھا کہ جب قرآن اللہ کے رسول پڑھ کے سناتے تھے تو وہ شور کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن تھا۔ سیرت اٹھا کے پڑھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، ملتے تھے، قرآن پڑھ کے سناتے تھے۔ سب سے مؤثر دعوت قرآن کی دعوت، اور سب سے مؤثر اسلوب قرآن کا اسلوب ہے، اس سے بڑھ کے کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے سناتے تھے،
اور اس سے لوگ متاثر ہوتے تھے۔ تو کفار کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ تاکہ کوئی سن نہ پائے، ہنگامہ کرو، قرآن کی باتیں لوگوں کے ذہن میں پہنچنے نہ پائیں، کان میں پڑنے نہ پائیں۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، یہ کفار کہتے ہیں قرآن مت سنو، والغوا فیہ، جب قرآن سنایا جائے تو شور مچاؤ، اسی طرح سے تم غالب ہوگے، ورنہ قرآن تو سب کو جیت لے گا، سب کے اوپر جادو ہو جائے گا، قرآن سننے ہی مت دو، یہ وہ کرتے تھے۔ تو یہاں ان کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ قرآن تو ہدایت کے لیے ہے، تو یہ قرآن جب پڑھا جائے تو سنو، خاموش رہو، غور سے سنو، لعلکم ترحمون، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت تمہارے اوپر ہو جائے، ہو سکتا ہے قرآن کی دعوت تمہارے اوپر اثر انداز ہو جائے۔ یہ شور کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ ہنگامہ کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ مخالفت کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ قرآن تو تمہارے لیے ہے، تمہاری ہدایت کے لیے ہے، تم کو راہ راست بتانے کے لیے ہے۔ تو یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم شور کرنے لگتے ہو، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھ کے سنایا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تو غور سے سنو، خاموش رہو، تاکہ تم اللہ کی رحمت کا کچھ حصہ پا سکو۔ آج بھی سب سے بڑا ذریعہ قرآن کو بنانا چاہیے۔ غیر مسلموں کے سامنے بھی اگر آپ اچھے انداز میں قرآن پڑھیں تو تھوڑی دیر کے لیے سب خاموش ہو جائیں گے، اور قرآن کے اندر جو اس آواز کے اندر آہنگ ہے اور جو تاثیر ہے، جو کیفیت ہے، سب خاموش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اس کا مطلب بتائیے۔ تو دعوت کا کام قرآن کے ذریعے، قرآنی آیات کے ذریعے، ہر دور میں سب سے کامیاب راستہ یہی ہے، قرآن کے ذریعے سے دعوت کا کام کیا جائے۔ تو سمجھایا جا رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو، غور کرو، ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاؤ۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ذریعے سے پوری امت کو یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ اس طرح کے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور کہاں سے ہم کو قوت حاصل ہوگی، کہاں سے ہم کو طاقت حاصل ہوگی، ہمارا سہارا کیا چیز ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور اپنے دل میں اللہ کو یاد کیجئے، تضرعاً، گڑ گڑا کر کے، روتے ہوئے، انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ یاد کیجئے۔ اللہ کی عظمت اور اس کے جاہ و جلال کا تصور اپنے دل کے اندر قائم کیجئے۔ کس کو یاد کر رہے ہیں آپ؟ تو اللہ کو یاد کیجئے، کس طرح سے؟ گڑ گڑا کر کے، خشوع خضوع کے ساتھ، وخیفتاً، اور خوف ہو اللہ کا، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو۔ تو ایک طرف گڑ گڑاہٹ ہے، دوسری طرف تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اللہ کا ذکر کس طرح سے کرنا چاہیے، آداب بتائے جا رہے ہیں، اور یہ ذکر الہی یہی ایک مومن کا ہتھیار ہے۔ معرکہ حیات میں اور حق اور باطل کے درمیان جو کشمکش ہے، اس کشمکش میں ہمارا ہتھیار کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ اور اللہ کی یاد کس طرح سے کرنی چاہیے؟ گڑ گڑا کر کے، تنہائیوں میں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، وہ حشر کے میدان میں عرش الہی کے سائے میں ہو۔ ایسے آنسو کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے جو تنہائی میں اللہ کی یاد اور اللہ کی عظمت اور اللہ کے جلال کی وجہ سے آنکھوں سے ٹپک پڑے۔ تو فرمائے کہ تمہارا ہتھیار ذکر الہی ہے، اللہ کی یاد۔ اچھا، اللہ کی یاد میں سب کچھ ہے، نماز بھی اللہ کی یاد ہے، قرآن کا مطالعہ بھی اللہ کی یاد ہے، تسبیح بھی اللہ کی یاد ہے۔ آپ غور کریں، کائنات میں یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ یہ تمام چیزیں، ذکر بہت وسیع ہے، یہ تمام چیزیں ذکر میں شامل ہیں۔ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، یاد کرتے رہو اپنے دل میں اللہ کو، گڑ گڑا کر کے، خوف کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور زبان سے جب ذکر کرو تو بہت تیز بولنے کی ضرورت نہیں، درمیانی آواز ہونا چاہیے، بہت تیز بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بالغدو والآصال، غدو کہتے ہیں صبح کو، آصال کہتے ہیں شام کو۔ تو صبح شام کا مطلب کیا ہے؟ ہمہ آن، یہ احاطہ کے لیے ہے۔ صبح شام اللہ کی تسبیح کرو، یعنی ہر وقت اللہ کو یاد رکھو۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ اگر آپ دکاندار ہیں اور آپ دکان پہ کاروبار کر رہے ہیں اور وہاں بھی حلال اور حرام کی تمیز رکھتے ہیں، یہ بھی ذکر ہے۔
یہ بھی اللہ کا ذکر ہے کہ کاروبار میں آپ بے ایمانی نہیں کر رہے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز رکھتے ہیں، آپ کی ڈیوٹی ہے ایمانداری کے ساتھ ڈیوٹی کر رہے ہیں، یہ بھی ذکر ہے۔ کہیں بھی رہیں اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں صحیح صحیح ہمیں کام کرنا ہے، غلط کام نہیں کرنا ہے، ناجائز کام نہیں کرنا ہے، سب ذکر ہے، ہر چیز کار ثواب ہے، پوری زندگی عبادت بن جائے گی۔ تو فرمائے بالغدو والآصال، صبح و شام کبھی بھولنا نہیں اللہ کو۔ اب ظاہر ہے کہ فرمایا کہ نیک بندے وہ ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ تجارت ہو، بیع و شراء ہو، اللہ کی یاد سے وہ غافل نہیں ہوتے۔ تو اللہ کی یاد وہاں کیا ہے؟ حلال اور حرام کی تمیز ہے، جائز اور ناجائز کا خیال رکھنا ہے، وہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ تو فرمایا کہ صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، ولا تکم من الغافلین، غافلوں میں سے مت ہو جانا، اللہ کے ذکر سے کبھی غافل مت رہنا، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی اس کو بھولنا نہیں ہے، ہمیشہ اس کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد مثال پیش کی گئی فرشتوں کی، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ لوگ جو اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، فرشتے، یہ اللہ کی عبادت سے کبھی تھکتے نہیں ہیں، اعراض نہیں کرتے ہیں، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اور سجدہ ریز رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کی تسبیح اور اللہ کو سجدہ، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمانبرداری میں لگے رہتے ہیں۔ یہ جو ذکر کیا گیا فرشتوں کا، تو ایک نمونہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ دیکھو فرشتے کس طرح سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، تم بھی اللہ کو یاد کرو۔ دوسری بات اس میں ایک تسلی کا پہلو بھی ہے، یہ لوگ لاکھ مخالفت کریں اور تمہارے خلاف چاہے کتنی سازشیں کریں، یاد رکھو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ کا جو لشکر ہے وہ فرشتے ہیں جو ہر وقت عبادت کرتے ہیں اللہ کی، اور یہ اللہ کا لشکر ہے، اور اس لشکر کے ذریعے سے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جنگ بدر میں مدد کیا، تمام میدانوں میں مدد کیا، اس لیے کبھی گھبرانا نہیں، تم اکیلے نہیں ہو، تم تنہا نہیں ہو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، اور زمین اور آسمان کے لشکر اسی کے ہیں، ان تمام کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہ جو خاتمہ سورہ کی آیات ہے، اس میں مسلمانوں کے لیے ایک لائحہ عمل بتایا گیا ہے، ان کے لیے ایک راستہ بتایا گیا، روڈ میپ بتایا گیا کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ ہم کو دین حق کے غلبے کی کوشش کرنی ہے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے کوشش کرنی ہے، دعوت کا کام کرنا ہے، قرآن کے پیغام کو عام کرنا ہے، اور مخالفین کی مخالفت کو نظر انداز کرنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور ہمارا جو سہارا ہے اور ہماری جو زاد راہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے، کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا ہے، اور یہی راستہ ہے جو کامیابی کا راستہ ہے، اللہ کی تائید اور اللہ کی نصرت کا راستہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں زندگی اللہ کے راستے میں لگانے کی توفیق دے، دعوت حق کی توفیق دے، اس راستے میں صبر اور ثبات کی توفیق دے، اور جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر زندہ رکھے، جب موت دے تو ایمان پر موت دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔